محلے کی پچھلی گلی میں ایک خاموش سا گھر تھا۔ وہ گلی جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجا کرتی تھی، اب صرف خاموش دیواریں اور بوسیدہ در و دیوار باقی رہ گئے تھے۔ اس گھر میں رہتے تھے حاجی امانت علی، ایک عمر رسیدہ شخص جن کی سفید داڑھی اور جھکی ہوئی کمر ان کی زندگی کی تھکن کی گواہ تھی۔ بیوی کو گزرے کئی سال بیت چکے تھے اور ایک بیٹا تھا جو شہر جا بسا تھا، اپنی دنیا، اپنی مصروفیات میں گم ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب کے پاس اب نہ کوئی عزیز تھا، نہ کوئی دوست، بس ایک ساتھی تھا، ایک سفید رنگ کا خوبصورت اور نرم دل بکرا، بابو۔ 2 سال پہلے لیا تھا، لیکن کب دل کا ٹکڑا بن گیا پتہ ہی نہ چلا۔ بابو صرف بکرا نہیں تھا، حاجی صاحب اسے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ بابو ان کی تنہائی کا مداوا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی اسے ساتھ لے کر مسجد چلے جاتے۔ محلے والے اکثر ہنستے، حاجی صاحب آپ کا بکرا تو انسانوں سے بھی زیادہ تربیت یافتہ لگتا ہے۔ حاجی صاحب مسکرا کر کہتے، یہ میرا رازدار ہے، میرا بیٹا ہے، میری آخری خوشی ہے۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی تھی۔ گلی گلی میں بکرے، دمبے، گائے، ہر طرف رونق تھی۔ بچے اپنے جانوروں کے ساتھ کھیلتے، تصویریں بناتے، لیکن حاجی صاحب کے آنگن میں صرف بابو تھا اور خاموشی۔ محلے والوں نے پوچھا، حاجی صاحب قربانی کے لیے کوئی نیا بکرا نہیں لیا؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، میرا دل نہیں مانتا، بابو صرف بکرا نہیں، میری زندگی ہے، لیکن دل کا درد کتنا چھپایا جا سکتا ہے۔ ایک رات نماز عشاء کے بعد حاجی صاحب بابو کے قریب بیٹھے، ہاتھ اس کے نرم سفید بالوں میں پھیرتے ہوئے آہستہ سے بولے، بابو تیرے سوا میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ کے حکم پر اگر تجھے دینا پڑا تو کیا تو میری قربانی بنے گا؟ بابو ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جیسے کہتا ہو، اگر آپ خوش ہیں تو میں جان بھی دے دوں گا۔ اگلی صبح حاجی صاحب نے بابو کو نہلایا، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا، سفید کپڑے پہنے اور آہستہ آہستہ اسے مسجد کے صحن کی طرف لے چلے۔ محلے والے حیران تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ حاجی صاحب اپنا بابو لے آئے ہیں قربانی کے لیے۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر پوچھا، حاجی صاحب آپ تو اس جانور سے بہت محبت کرتے تھے، کیسے قربان کریں گے؟ حاجی صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بولے، قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان کو اپنی چاہت، اپنی تنہائی اور اپنے دل کو بھی رب کی رضا کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ لمحہ بہت سخت تھا۔ بابو نے ایک بار بھی بغاوت نہیں کی۔ چھری چلی اور ایک خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے حاجی صاحب کی روح کا ٹکڑا ان سے لے لیا ہو۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر کے آنگن میں لوٹ آئے۔ صحن میں خاموشی اور اداسی بکھری ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے، نظریں دروازے پر تھیں، لیکن دل بالکل خالی۔ تبھی ایک گاڑی آ کر رکی، دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ان کا بیٹا کھڑا تھا، اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کے ساتھ۔ ابو جی، اس بار کی عید آپ کے ساتھ منانے آئے ہیں، بہت یاد آ رہے تھے آپ۔ حاجی صاحب جیسے سکتے میں آ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں لگا جیسے اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی ہے۔ جو بیٹا سالوں سے نہیں آیا تھا، آج اس کی محبت اور اپنی معافی کے ساتھ لوٹا تھا۔ چھوٹی پوتی بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی، دادا جی میں آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں، اور اس نے ایک چھوٹا سا کھلونا بکرا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ رب کی راہ میں دی گئی ہر قربانی خالی نہیں جاتی۔ عید الاضحیٰ صرف جانوروں کی قربانی کا نام نہیں، یہ دل کی قربانی، جذبات کی قربانی، اپنی چاہتوں کی قربانی اور رب پر کامل یقین کا نام ہے۔ جو کچھ بھی رب کے لیے چھوڑا جائے وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔